اور آج صحابہ کی جانثاری کا واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے مجاہدات اور عبادت کا ذکر کر رہے تھے۔ انہی نوجوانوں کے اندر صحابہ کرام میں سے دو پروانوں کا ذکر کیا، آؤ آج ہم بھی سنتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے عیون الحکایات، جس کتاب کے اندر یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جب میں دعوت اسلامی کے ماحول میں آیا تھا اس وقت پڑھنے کا دل نہیں کرتا تھا، کسی چیز کا مطالعہ کرنے کا دل نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ بھلا کرے اس شخص کا جس نے مجھے یہ ترغیب دلائی کہ آپ اس کی کتاب کو لیں اور پڑھیں۔ اس وقت کی حکایت میں نے پڑھی تھی، بہت مزہ آیا۔ آپ بھی سنیں گے انشاءاللہ آپ کو بھی مزہ آئے گا۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوہ میں گئے۔ واپسی پر ہم پہاڑی علاقے سے گزر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہاں قیام فرما۔ صحابہ کرام آرام کی خاطر وہاں ٹھہر گئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج رات تم میں سے پہرا کون دے گا؟ ایسا کون ہے جو آج رات اللہ تعالیٰ کے محبوب اور اس کے غلاموں کی نگہبانی کرے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ فرمان سن کر ایک مہاجر اور ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ سعادت تو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ سعادت ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں قبول فرما لیجیے۔ چنانچہ وہ دونوں صحابی اجازت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قافلے والوں کا پہرا دینے لگے۔ دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یوں کیا جائے کہ آدھی رات ایک بندہ پہرا دے، پھر دوسری رات آدھی رات ایک بندہ۔ انصاری صحابی نے فرمایا مہاجر صحابی سے کہ آپ آرام فرمائیں، میں جاگتا ہوں، پھر آپ پہرا دینا، میں سو جاؤں گا۔ تو مہاجر صحابی جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آرام فرمانے لگے، سونے لگ گئے، سو گئے، اور انصاری صحابی پہرا دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ کچھ دیر بعد انصاری صحابی نے سوچا کہ میں نے پہرا ہی تو دینا ہے، جاگنا ہی تو ویسے ہے، تو کیوں نہ ہو میں کوئی نماز ہی پڑھ لوں، کچھ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کر لوں، پہرے کا پہرا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو جائے گی۔ تو انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور نماز کے اندر سورۃ کہف کی تلاوت فرمانے لگے۔ جب انہوں نے نماز شروع کی تو دشمنوں کی طرف سے ایک شخص آیا، اس نے پہاڑی پہ چل کے دیکھا تو اسے ایک شخص یعنی ایک صحابی نماز پڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ اس دشمن نے کمان پر تیر چڑھایا اور نشانہ باندھ کر اس صحابی پر تیر چلا دیا۔ تیر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم میں پیوست ہو گیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی حرکت نہ فرمائی اور نماز میں مشغول رہے۔ اس ظالم نے دوسرا تیر مارا، وہ بھی آپ کے جسم اقدس میں اتر گیا، لیکن آپ نے نماز نہ توڑی۔ پھر اس نے ظالم نے تیسرا تیر مارا، وہ بھی سیدھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم میں اتر گیا، آپ کو زخمی کرتا ہوا آپ کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے رکوع سجود کیے اور نماز مکمل کرنے کے بعد اپنے رفیق کو جگایا۔ جب اس کافر نے دیکھا کہ مسلمان یہاں اکیلا نہیں بلکہ اس کے ساتھی بھی قریب موجود ہیں تو وہ فوراً بھاگ گیا۔ مہاجر صحابی نے اپنے رفیق کی یہ حالت دیکھی تو جلدی
آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم سے تیر نکالے اور پوچھا کہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر دشمن نے حملہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے جگایا کیوں نہیں تاکہ ہم دشمنوں سے مقابلہ کر لیتے؟ اس پر قرآن اور نماز کے شدائی اس انصاری صحابی نے جواب دیا، میں نے نماز میں ایک سورت شروع کی ہوئی تھی، میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ سورت کو نامکمل چھوڑ کر نماز توڑ ڈالوں۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نگہبانی کی ذمہ داری نہ دی ہوتی تو میں اپنی جان دے دیتا، لیکن سورت کو نامکمل نہ چھوڑتا، لیکن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرے دینے کا حکم فرمایا تھا، اس لیے میری ذمہ داری تھی کہ اس کو احسن طریقے سے سر انجام دوں۔ جب میں نے دیکھا کہ میں بہت زیادہ زخمی ہو گیا ہوں تو احساس ذمہ داری کی وجہ سے میں نے نماز کو مختصر کیا اور آپ کو جگا دیا تاکہ دشمن مزید حملہ نہ کر سکے۔ سبحان اللہ۔ میٹھے اسلامی بھائیو، قربان جائیے ان پاک ہستیوں پر کہ نماز اور قرآن سے کیسی محبت اور لگن تھی کہ جان کی پرواہ نہ کی، نماز میں مشغول ہے، یہاں تک کہ 3 تیر لگ گئے۔ جب حالت اس طرف پہنچی کہ اب کھڑا نہیں ہوا جا سکتا تھا اور دشمن کا بھی خوف تھا تو تب اپنے ساتھی کو اٹھایا۔ اور جذبات یہ ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ذمہ داری نہ لگائی ہوتی تو میں اپنی جان دے دیتا، جان۔ میٹھے اسلامی بھائیو غور کیجیے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سفر کی تھکاوٹ کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کیسے لبیک کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی تھکاوٹ کے باوجود بھی پہرا دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کیسے عمل کرتے ہیں۔ ایک ادھر ہم ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھو، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، خلاصہ جو عرض کیا، لیکن نماز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنتوں پہ عمل کرو، ہم سنتوں پہ عمل نہیں کرتے۔ ہم کیسے لوگ ہیں، ہم کیسے عاشق ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور اس حکایت سے جو ہمیں سیکھنے کو ملا وہ یہ ہے کہ صحابہ نماز میں مشغول اور تیر چل رہے ہیں لیکن نماز کو توڑا نہیں، اور ادھر ہم تھوڑا سا نزلہ زکام ہو جائے تو نماز پڑھنے نہیں جاتے، تھوڑا سا بخار ہو جائے تو نماز پڑھنے نہیں جاتے، تھوڑی سی پریشانی آ جائے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم بھی کوشش کریں، اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک سے محبت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ یہ قرآن پاک ہمارے رب تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہمارے لیے پیغامات بھیجے ہیں، ہم ان پیغامات کو پڑھیں، انہیں سمجھیں اور ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا پیغام بھیجے۔ تو میٹھے اسلامی بھائی، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، نماز سے دل لگائیے، قرآن پاک سے دل لگائیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کیجیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی کی شام ہو جائے۔ آواز